میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جب بھی سفر پہ نکلتے ہیں، سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، باہر کہیں بھی ہیں، کوشش کریں پہلی بات تو وضو سے رہا کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کے لیے یہ کچھ دعائیں ہیں، یہ مانگ لیا کریں۔ سب سے پہلے ہے یا اللہ ورحمنا فإنک خیر الراحمین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، یہ حفاظت کے لیے دعائیں ہیں، حاسدوں کے حسد، چوروں کی چوری، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی ہر ٹائم۔ حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ حلال کی کوشش کرنی ہے، رزق حلال تلاش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ سانس کی کیا قیمت ہے۔ صرف ایک سانس، یہ جو سانس ہم لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اگر بند کر دے نا تو آپ کی ساری دنیا، مال ملکیت سب ادھر ہی ختم، فنش، کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے اور رزق حلال کی کوشش کرنی ہے، حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ بچائے، یہ شیطان کا دور ہے، شیطان عروج پہ ہے، انسان ناک تک ڈوبا ہوا ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سب کو حرام حلال کی تمیز دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا خطرناک ہے، اتنا سخت ہے۔ اگر کسی کی پکڑ ہو گئی تو دنیا میں بھی پکڑ ہو گئی نا تو وہ بہت برا پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی پکڑ سے بھی بچائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے۔ میرے بھائیوں، کوشش کرو، کوشش کرتے رہو کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارو، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد رزق حلال کماؤ، کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کیونکہ وہ بہت بڑا بادشاہ ہے۔ اگر کسی مظلوم کی دعا بددعا آپ کے اوپر لگ گئی تو آپ بہت برے پھنس جاؤ گے، پھر جان چھڑانا مشکل ہے۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر، خاص کر کے انسانوں کے اوپر رحم کرو، رحم کرو، ان کی مدد کرو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے، بزرگان دین نے فرمایا ہے، علماء دین نے فرمایا ہے کہ وہاں بلکہ خواب سنایا، کسی کا خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے جو ہے ایک مجرم کو پکڑ کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ مجرم ہے، تیرا مجرم ہے، اس کو کیا سزا دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اتنی چیخو پکار کر رہا ہے، بولا یا اللہ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں، مجھ پہ رحم کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے نا چھوٹے سے چھوٹا جو گناہ ہے نا، اس کی سزا دے دو۔ انہوں نے پکڑ کے جب اس کو ایک کوڑا مارا، آپ کو پتہ ہے جہنم کا کوڑا کتنا خطرناک ہوگا، اللہ کی سزا کا کوڑا کتنا خطرناک ہوگا۔ وہ انسان کی کھال اداڑ دے گا اور وہی جسم میں جہنم کی آگ لگ جائے گی اور کبھی نہیں بجھنے والی۔ تو ایک ہی کوڑا جب لگا تو اس بندے نے چیخو پکار بھی کی اور بولا کہ مجھے اتنا بتا دو کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
فرشتوں نے کہا کہ ایک وقت آپ روڈ پہ جا رہے تھے، راستے میں سفر میں ایک بندہ نے آپ کو پکارا، یار میری مدد کر۔ وہ ایکسیڈنٹ میں گرا ہوا تھا یا کہیں پھنسا ہوا تھا یا کسی مجبوری میں تھا، اس نے آپ سے مدد مانگی اور آپ اس کی مدد کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی تھی، صحت دی تھی، طاقت دی تھی، پیسہ دیا تھا، دولت دیا تھا، مال دیا تھا، اور یہاں تک کہ دنیا جہان کی سہولتیں دی تھیں، لیکن آپ اس کو ایسے اگنور کر کے، ایسے بھلا کے آگے نکل گئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے تو بیماروں کی، بوڑھوں کی، مجبوروں کی، مظلوموں کی، کمزوروں کی مدد کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اس علم کو تمام ان انسانوں تک، ان جاہل لوگوں تک جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں نہیں پتہ، قرآن کے بارے میں نہیں پتہ، نماز کے بارے میں نہیں پتہ، اللہ کے تمام احکامات کے بارے میں نہیں پتہ، اس کے بارے میں بتاؤ۔ جس کے پاس علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے، چاہے وہ دینی علم ہے، میرے بھائیوں اس علم کو تمام روئے زمین کے انسانوں تک پہنچاؤ۔ اگر اللہ اس کو اپنا پیشہ نہیں بناؤ، اپنا کاروبار نہیں بناؤ، بزنس نہیں بناؤ، وہ علم جو ہے لوگوں تک اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا معاوضہ لو۔ اتنا معاوضہ نہ لو کہ کوئی ضرورت مند بندہ آپ کا معاوضہ نہ دے سکے اور وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، تو اس کی مدد کرو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، میں جہاں سے شروعات کی تھی، سانس سے شروعات کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سانس فری میں دی ہے، دھوپ فری میں دی ہے، صحت فری میں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بارش فری میں ہوتی ہے، یہ آسمان، زمین، چاند، ستارے سب فری میں ملتے ہیں، سب دیکھتا ہے پوری مخلوقات کو۔ رزق بھی فری میں ملتا ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق فری میں ملتا ہے، اس کے بعد 7 سال تک رزق فری میں ملتا ہے۔ ماں باپ اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنی چاہت ڈال دی ہے کہ وہ مر کھپ کے بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ ویڈیو یہاں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔